बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। हमज़ा शहबाज के इस्तीफ़े की तैयारियां शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ़ेज़ 7 के लिए इस्तीफ़े के बारे में फ़ैसला कर लिया गया है। और साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रोसीडिंग्स जारी है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़, उस पर भी बाइकॉट का ऐलान किया जा रहा है और राना सनाउल्लाह की तरफ से भी आज ये ऐलान किया गया है। मसला क्या है, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या मामला है, और ये एंटी जुडिशरी जो एक मूवमेंट चला रहे हैं, ये अब इनकी इलेक्शन मूवमेंट है। अब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और यही खौफ है जिसकी वजह से अब ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं। दूसरी तरफ बड़ा अहम मामला था और वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो दो रुकनी बेंच काम कर रहा था, और ये दो रुकनी बेंच काम कर रहा था लाहौर में, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से वहाँ पर इस्लामाबाद में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को जाना था, तो उस बेंच को भी तहलील कर दिया गया और उस बेंच को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तहलील किया गया, लाहौर रजिस्ट्री वाले बेंच को। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, लाहौर में आज एक अंधोनाक वाक़या पेश आया है। सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसल, उनको कत्ल कर दिया गया है। अशरफ राही साहब बड़े सीनियर और ये पंजाब बार कौंसल के अरसा दराज से सेक्रेटरी थे, और जो जितने भी इंतज़ामी मामलात हैं पंजाब बार कौंसल के, वो अशरफ राही साहब देखते थे। अशरफ राही साहब हमेशा ये जो माफियाज़ हैं, हमारे वकला में जो माफियाज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ वो लड़ते रहे। जाली डिग्री वाले माफियाज़ थे, कई जाली डिग्री वाले ऐसे थे जो पंजाब बार कौंसिल में बड़े ओहदों पर रहे, उनके साथ लड़ते रहे। फिर कई दफ़ा ऐसा हुआ कि दो ग्रुपों में आपस में लड़ाई हुई और एक ग्रुप पंजाब बार कौंसिल में अपना सरबराह बिठाना चाहता था, दूसरा ग्रुप अपना बिठाना चाहता था। कहने वाले ये कहते हैं कि अशरफ राही के पास बड़े बड़े राज थे, बड़े बड़े माफियाज़ के, और वो किस तरीके से माफियाज़ सारे मामलात को देखते थे, किस तरीके से माफियाज़ इलेक्शन जीतने के लिए जाली वोट रजिस्टर करवाते थे, वोट बनवाते थे। आप जानते हैं पाकिस्तान में और वकला में जो माफियाज़ हैं वो कौन हैं और किस जमात से तल्लुक़ रखते हैं। तो पंजाब बार कौंसिल के सेक्रेटरी अशरफ राही को नामालूम मुलज़मान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। 50 साल एज थी और छोटे छोटे बच्चे थे अशरफ राही साहब के, और बड़े ही ईमानदार और अच्छे आदमी थे। हमेशा नौजवान वकला के और प्रोफेशनल वकला के लिए वो पंजाब बार कौंसिल में बैठकर जो भी किरदार अदा कर सकते थे वो किरदार अदा करते थे। पुलिस का कहना था कि मकतूल अशरफ राही अपनी गाड़ी में घर जा रहे थे पंजाब बार कौंसिल से, कि रास्ते में उन पर दो मालूम हमलावरों ने फायरिंग की। मकतूल की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और ये जो वाक़या है इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, और साथ ही ये जो इम्पोर्टेड हुक्मरान या हुकूमत है इनसे ये मुतालबा करते हैं कि अशरफ राही साहब की जो फैमिली है उनको इंसाफ फराहम किया जाए, और जो मुलज़मान हैं जल्द अज जल्द उनको गिरफ़्तार किया जाए। और वो जब गिरफ़्तार हो जाएंगे तो उसके बाद अदालतों में फिर जो सीनियर वकला हैं, क्योंकि पूरी जो वकला कम्युनिटी है वो बड़ी दुखी है अशरफ राही की डेथ के हवाले से, तो इस वजह से वो फिर अदालतों में सारे मामले को संभाल लेंगे। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जो मामला था, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की दो रुकनी बेंच था जो लाहौर रजिस्ट्री में छुट्टियों में जिसने ज़िम्मेदारी निभानी थी। और आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग थे, बहुत ज़्यादा मामलात हैं वो पेंडिंग चलते आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर दो रुकनी बेंच बिठाया गया था, लेकिन क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अब उस बेंच का हिस्सा हो गया जो इस्लामाबाद कल समाअत करेगा 1 बजे, तो इस वजह से जो तहलील कर दिया गया है लाहौर वाला बेंच, ये दो रुकनी बेंच था और इस बेंच को तहलील किया गया। रजिस्ट्री में जस्टिस मुनीब अख्तर ने 25 से 29 जुलाई तक लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करनी थी, लेकिन अब वो समाअत नहीं होगी। और वो समाअत और जितने भी वकला हैं जिनके केसेस लगे हुए थे, 4-5 दिन जो केसेस लगे थे वो अब, और ये बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट में केस बड़ी मुश्किल से लगता है, केस लग जाए और फिर उसके लिए यही उम्मीद होती है कि बेंच बैठे और बेंच के सामने फिर वो अपने मारूज़ात पेश करें और केस किसी किनारे लगे। और अब ये 5 दिन के लिए अदालत ने वो बेंच तहलील कर दिया है और अब उसके बाद देखते हैं कब ये बेंच बनता है। अब मामला आ जाता है मरीम नवाज़ का। एक तो आपने देखा होगा रात को जो मुस्लिम लीग नून का एक एहतजाजी जो शो था, वो एहतजाजी शो कम था और वहाँ पर कुछ और होता रहा और वो एक मजाक बन गया। और वो जो पानी पूरी वाला मामला है और वो बड़ा दिलचस्प सा एक जो डांस है, वो मैंने कहा कि जिस तरीके से वो स्टेप्स ले रहा था
تو شاید وہ انصاف کے اداروں کو ڈرانے کے لیے مسلم لیگ نون نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا ہے کہ اگر آپ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو نہ بچایا تو ہمارے پاس تو ایسے ایٹمز بھی موجود ہیں، ہم تو ڈرانے دھمکانے پہ آ جائیں تو ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ رات ان کو جو تاریخی ذلت اٹھانا پڑی، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف ہر آئے روز لبرٹی چوک بھر دیتی ہے، اور وہ لبرٹی چوک نہیں بھرا جاتا، وہ جو وہاں پر گول چکر ہے، لبرٹی گول چکر جسے ہم کہتے ہیں، پھر تینوں سائڈوں پہ، قذافی والی سائڈ پر بھی اور جو ایم عالم روڈ والی سائڈ پر بھی، اور دوسری دونوں جو مین روڈ ہیں اس کی طرف بھی، ہر طرف صدیق سینٹر کی طرف جو روڈ جاتا ہے، تو ہر طرف عوام ہی عوام ہوتی ہے، ہر طرف عوام کا، اور روڈوں تک دور دور تک عوام نظر آتی ہے۔ اور رات ان کی جلسی تھی، اور اس جلسی میں کیونکہ مرکزی قیادت نے تو جانا نہیں ہے، حمزہ شہباز اتنی مشکل سے دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا تھا، اور وہ پھر اس کو فارغ کر دیا گیا ہے، وہ بھی گھر بیٹھ گیا۔ شہباز شریف بھی لاہور بیٹھے ہیں، اسلام آباد کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو ایک بڑی واردات ڈالی ہے اسلام آباد میں، وہ بھی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں صرف ایک آرڈیننس انہوں نے ایشو کیا ہے، اس کی کاپی میں نے منگوائی ہے، جیسے وہ کاپی مجھے مل جاتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیسے یہ رات کے اندھیروں میں پاکستان کو بیچ رہے ہیں آرڈیننس جاری کروا کے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ بہرحال جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو معاملہ ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے، یہ حامد میر ہوں یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ، وہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ نہیں بچائی جا سکتی، یہ تو بڑا واضح ہو گیا۔ اور جو حمزہ شہباز ہے وہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ بھی بڑا واضح ہو گیا۔ اب مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کل انصار عباسی کی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور سہیل وڑیچ نے بھی اس کے اوپر بات کی، مجیب الرحمان شامی نے بھی بات کی۔ بیسیکلی مسلم لیگ نون خود اب اور نواز شریف اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اسمبلیاں چلاتے رہے، شہباز شریف اور آصف زرداری کی جو اقتدار ہے اس کو بچاتے رہے، تو نون لیگ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ طلال چودھری نے کل یہ دھمکی دی کہ اب نئی مسلم لیگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اب اس نئی مسلم لیگ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں مریم نواز کو بھی عہدہ دیا جا رہا ہے، اور پنجاب مریم نواز کو دیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی تو پنجاب میں ضمنی الیکشن میں مریم نواز نے کمپین کی۔ اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا جو بیانیہ ہے، جب تک ہم بیانیہ اداروں کے خلاف نہیں بنائیں گے، ان کے پاس اور کوئی منشور تو ہے نہیں، نہ عوام کی بھلائی، نہ عوام کی فلاح و بہبود، نہ عوام کے لیے ان کے پاس کوئی پیکیج ہے۔ اب اندازہ لگائیں، حکومت ان کے پاس ہے، آپ کو تو بیانیہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ تو ڈیلیور کرتے، اور ڈیلیور کر کے قوم کو دکھاتے کہ ہم نے یہ ڈیلیور کیا ہے، اور ہمیں آگے ووٹ دیں۔ آپ تو حکومت میں ہیں اور آپ بیانیہ بنا رہے ہیں اداروں کے خلاف۔ اس سے بڑھ کے اب یہ اداروں کے حوالے سے ڈرانے دھمکانے پر آ گئے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات کو مینیج کرنا چاہتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کی جو سماعت کل ہونے جا رہی ہے 25 جولائی کو دن 1 بجے، اس کے حوالے سے رانا ثناءاللہ کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ وہ 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس تناظر میں وہ کارروائی کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وکلاء ہیں ان کا رات کو اجلاس ہوا ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں، حمزہ شہباز موجود تھے، اور وہاں پر ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، اور ذرائع کے مطابق ڈپٹی اسپیکر بھی ماڈل ٹاؤن میں موجود تھا۔ اس اجلاس میں جب یہ ساری چیزیں، کیونکہ تحریری فیصلہ آنے کے بعد یہ اجلاس ہوا، اور تحریری فیصلہ میں جو کلیئر کٹ لکھ دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں، اب یہ معاملہ آ رہا ہے کہ چودھری شجاعت کا جو خط تھا وہ اتنا ایمبیگوٹی ہے اس کے اوپر، اتنا وہ مشکوک خط ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں کرنا چاہتے، چونکہ انہوں نے بہت بڑی واردات ڈالی ہے۔ بابر اعوان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 7 ووٹ انہوں نے جعلی ڈالے ہیں، ووٹ وہ موجود ہی نہیں تھے، وہ ووٹ تھے ہی نہیں۔ اب پنجاب اسمبلی کا پورا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ کاشف چودھری کو اسلام آباد کے جو سپریم کورٹ ہے وہ نااہل قرار دے چکی ہے، اس کا بھی ووٹ ڈالا گیا ہے۔ تو یہ اس سارے بلنڈر سے بچنے کے لیے کہ جس طریقے سے یہ دھاندلی کرتے ہیں اور اندھیر نگری مچاتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے، اور چودھری شجاعت کا خط منظر عام پر لانے سے بچنے کے لیے، اب انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ حمزہ شہباز آج رات کو یا کل صبح استعفیٰ دے دیں گے، اور استعفیٰ دینے کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ کل بائیکاٹ کرے گی سماعت کا۔ ان کے وکلاء کی طرف سے بتا دیا جائے گا کہ جو استعفیٰ دے دیا ہے اور اب وہ مزید نہیں چلنا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ رولنگ جو ڈپٹی اسپیکر کی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔
اب چاہتے یہ ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں نہ جائے، چودھری شجاعت کا خط سپریم کورٹ میں نہ جائے، اور اگر دوست مزاری چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں اور دوست مزاری کو 2 دبکے اگر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے دے دیے تو تیسرے دبکے پہ وہ خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے کہا تھا یہ خط کا ڈرامہ کرنے کے لیے، کیوں 3 گھنٹے تک میں کس کے انتظار میں بیٹھا رہا، 3 گھنٹے میں نے اجلاس کو ملتوی کیا، یہ ساری چیزیں وہ بتا دیں گے۔ جب وہ یہ بتائیں گے تو پھر اس کے بعد تو جو معاملات ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ فیس سیونگ کے لیے ایک تو سپریم کورٹ کی سماعت کا جو بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ان کے پاس کوئی حق نہیں۔ دیکھیں، جب آپ ملک کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کرتے ہیں تو پھر کسی جج کو آپ کو سننا ہی نہیں چاہیے، یہ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا۔ جب آپ چیف جسٹس آپ کہیں کہ آپ میرا کیس ہی نہ سنیں، جب چیف جسٹس کو آپ یہ کہہ دیں تو چھوٹے جج کیسے سنیں گے جو اس سے جونیئر ہیں یا ان کے سب آرڈینیٹ ہیں، وہ کیسے آپ کو سنیں گے؟ تو یہ ان کی آخری ایک تماشا تھا جو بالآخر ختم ہوا ہے۔ اور یہ جو تماشا تھا، کل انہوں نے ٹرینڈ چلایا سوشل میڈیا پر، انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ حمزہ شہباز خود استعفیٰ دینے جا رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر کو، اور پنجاب اسمبلی کے ریکارڈ کو یہ بچانا چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی کارروائی کا یہ بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اب اینٹی جوڈیشری بیانیہ لے کر اب اداروں کے تو یہ تلوے چاٹ چکے ہیں، ابھی وہاں نہیں جا رہے۔ ہاں، جب عمران خان کے ساتھ بات چیت کی بات ہوئی ہے، کیونکہ اداروں نے اب ان کو پریشر دیا ہے کہ بھئی آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور ہم مزید، کیونکہ یہ بات چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب بھی کر چکے ہیں، تو جو جتنے بڑے ہیں ملک کے ان کو اب سوچ تو آئی ہے۔ ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ان بڑوں کو جب انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ہمارے اوپر مسلط کیا اور آج یہی لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے جو بھی بڑے ہیں جو انصاف کے یا باقی، ان کو آج یہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، تو ہم دیکھیں آج سائڈ پر بیٹھے ہیں۔ ہم اس وجہ سے سائڈ پر بیٹھے ہیں کہ کل ہمارے اوپر جب آپ نے مسلط کیا، آپ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں گے، یہ جانے اور آپ جانے۔ پھر جو یہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے ٹرینڈ چلائے ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اب آپ بھگتیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔